کسی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے یا اس کی وکالت کرنے کے لیے آپ اسے کہیں صبر کرو، گھبرانا نہیں۔ 36 چھوٹے بڑے دریا ہیں جو آزاد ہیں، جو کشمیر میں بہتے، جس میں سے 5 میں سے 3 دریا کس نے بیچے انڈیا کو؟ آپ ایک دن کی اسٹرائک کو کہیں گے کہ جی کیونکہ ہم آپ کی حمایت میں یہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور 88-89 سے کرتے آ رہے ہیں اور دیٹس وائی جو نا آپ ہماری اشارہ گئے۔ کسی اخبار کا تراشا کسی تاریخ کا جو نا وہ واقعہ بتائیں جہاں یہ کہا گیا ہو کشمیر پاکستان کی اشارہ۔ 2019 میں جو آرٹیکل کو ختم کر دیا گیا بھارت میں، کیا اس کے بعد پاکستان کا موقع کمزور ہو گیا؟ اس کا آپ کشمیریوں سے پوچھنے کے بجائے آپ حکمرانوں سے پوچھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا کرسچن پرسپیکٹو کے پروگرام آج کا سوال۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ حیدر زیدی۔ آج کے ہمارے گیسٹ ہیں محمد عبداللہ ایڈوکیٹ۔ آپ کا تعلق ہے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سے۔ السلام علیکم۔ میرا آج کا سوال ہے تحریک آزادی کشمیر کا آغاز کب اور کیسے ہوا؟ وعلیکم السلام۔ تحریک آزادی کشمیر کی اگر آپ 1947 سے لیں تو 2 فیز ہیں، اور اس کی حقیقی جدوجہد جو سیاسی، سفارتی اور مسلح 3 محاذوں پہ ہوئی وہ 31 جولائی 1988 سے اس کا آغاز ہوا اور کسی نہ کسی شکل میں وہ چند سال قبل تک جاری تھی۔ 1931 سے یہ اس کا تحریک کا آغاز ہوا۔ تو اس تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو ہم سنتے بھی آئے ہیں کہ یہ کیا عالمی تنازع تھا یا پھر یہ 2 طرفہ تنازع تھا؟ دیکھیں 1931 یا اس سے پہلے 1832 کا جو اب ہم ہسٹری دیکھتے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ واقعات ہیں۔ 1832 میں جب وہاں کے ظالم مہاراجا نے وہاں کی لوکل لیڈرشپ کہیں جن کو غیر انسانی سلوک کا نشانہ بنایا اور ان کی زندوں کی کھالیں کھینچی، وہ مقام منگ اس پار کشمیر کی جگہ پہ آج بھی موجود ہے، جس میں سردار سبز علی خان، سردار ملی خان اور سردار شمس ان کی زندوں کی کھالیں کھینچی گئی تھی اور سردار شمس جو تھے ان کا سر قلم کیا گیا۔ 1931 کی جو آپ بات کرتے ہیں، 13 جولائی 1931، اس وقت بیک گراؤنڈ ہسٹری میں واضح ہے کہ وہاں پہ جو ایک رفٹ ہوئی تو اس میں وہاں پہ آذان کے ٹائم پہ جب کشمیریوں نے آذان دینا شروع کی تو اس پہ جو مہاراجا کی ظالم فورسز نے جب گولی چلائی تو وہ آذان کی کمپلیشن تک 22 لوگوں نے سینے میں گولیاں کھائیں اور اپنے آپ کو جان آفرین کے سپرد کیا۔ پھر ریشم خانہ تحریک ہے۔ میں جس بات کا جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ 31 جولائی 1988 کو پرائر ٹو دیٹ جو نا محاذ رائے شماری تھا۔ محاذ رائے شماری کے قائدین نے حلف لیتے ہوئے، محاذ رائے شماری جو جماعت تھی اس کا مینیفیسٹو یہ تھا کہ کشمیر یا تو یہ آزاد کرا کر دم لیں گے یا اپنے آپ کو پہ نچھاور کریں گے، اور کشمیر ایک آزاد اور خود مختار اسٹیٹ جس طرح 13 اگست 47 میں تھا 1947 میں اس طریقے سے بحال کرنا ہے۔ تو اس کا آگے ڈائیورجن ہوتا ہے، ایک لمبی تاریخ ہے۔ تو ہم جس مومنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ 31 جولائی 1988 کی مومنٹ ہے جو سیاسی، سفارتی، مسلح تینوں محاذوں پر جاری و ساری رہی۔ جس وقت وہاں پہ الیکشن ہوئے اور وہاں کے عوام نے یہ سمجھا کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور دھاندلی کی گئی اور بھارت نے جبر استبداد کا استعمال کرتے ہوئے اس سے پہلے مقبول بٹ شہید کو دلی کی تہاڑ جیل میں سزائے موت سنائی اور ان کی لاش بھی وارثوں کے حوالے نہ کی، تو اس پر جو مومنٹ تھی وہ اس نے زور پکڑا اور 31 جولائی 1988 کو جو مومنٹ شروع ہوئی سیاسی، سفارتی اور مسلح حوالے سے، اور وہ کسی نہ کسی شکل میں
جاری و ساری رہی ٹل 1999 بلکہ 2012 تک. جہاں ہم کشمیر کی آزادی کی بات کرتے ہیں وہاں پر پاکستان کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے UN کے موقف کو تسلیم کرتا ہے یا پھر اس کا کوئی اپنا نظریہ ہے؟ جی، جہاں تک کشمیریوں کی آزادی کے حوالے سے ہے، مملکت پاکستان کے اس میں دو آ رہا ہے. ایک اسٹیٹ کا ورژن ہے، ٹھیک ہے، اور ایک عوام کے حوالے سے بحثیت کشمیری ہم سمجھتے ہیں ہمیں کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. یہاں کی ماؤں نے اپنی ہو سکتا ہے چوڑیاں بالیاں بھی بیچ کے کشمیریوں کی کسی نہ کسی حوالے سے مدد کی ہوگی، کی ہے. ایک کھلا ان کا ایک سپورٹ ہے، ایک ورشن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے تو ان کے لیے بحثیت کشمیری، ان کی کشمیر پالیسی پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے خیر خواہ ہیں، وفادار ہم اپنی آزادی اور اپنے ملک کے. نہیں، اس سلسلے میں پاکستان نے جو ہے وہ 3 جنگیں لڑی ہیں، 1948، پھر 65 اور پھر 1999، یعنی کہ 99 میں بھی جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ کارگل جنگ ہوئی. اس کے باوجود پاکستانی موقف کو اب جو ہے وہ اپنے لیے فیوریبل نہیں سمجھتے. دیکھیں اس کو جو 3 جنگوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں نا، تو میں اس میں عرض کروں کہ تینوں جنگوں کو آپ سرکار کا جو نصاب ہے نا اس میں جو چیز لکھی گئی ہے اس سے ہٹ کے آپ پڑھیں، مطالعہ کریں اور اس کو سمجھیں، ٹھیک ہے نا. پہلی بات، تینوں جنگیں کشمیریوں کے لیے نہیں کی گئی. ہاں، سرزمین کشمیر کے لیے اگر کی گئی ہوں ایک الگ بات ہے. 48 کے جو وار کا جہاں تک تعلق ہے، اگر لوگ وہاں کشمیر میں مدد کے لیے آئے تھے تو سیز فائر کیوں ہوا؟ پھر وہ سیز فائر لائن آف کنٹرول کیوں بنا؟ لائن آف کنٹرول تو اس وجہ سے شاید بنا کہ UN نے اپنی قرارداد میں اس طرف پیش آ رہا کیا ہوں. تھا. لائن آف کنٹرول اس طرح بنا کہ جب 65 کی وار کے بعد جو تاشکند معاہدہ ہوا، اس کو بھی اگر ہم دل پر ہاتھ رکھ کر ہسٹری کو پڑھیں تو تاریخ ہمیں کیا بتاتی ہے کہ کیا ہوا تھا، ٹھیک ہے. دیکھیں، کسی اعلیٰ و عرفہ مقصد کے لیے اپنے بیٹے پیش کر دینا یا اپنی جان دے دینا یا اپنا مال دے دینا، اس سے بڑی کوئی سیکریفائس نہیں ہو سکتی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا یوٹیلائزیشن کیا ہے، ٹھیک ہے. آپ پھر شملہ میں چلے جائیں. شملہ معاہدے میں کیا ہوا؟ جو سیز فائر آپ نے کیا ہوا تھا اس سیز فائر میں کے بعد تاشکند معاہدے میں آپ نے جو جگہیں آکوپائڈ کر لی تھیں، مجاہدین نے آکوپائڈ کر لی تھیں یا آزاد کشمیر میں کروا جو لی تھیں، وہاں سے بیک کرنا پڑا، تاریخ کہتی ہے. اور انڈیا جہاں تک آیا تھا وہ وہاں سے بیک نہیں کیا، جس کی بڑی مثال کرگل آج بھی ہے. پھر آپ 71 میں گئے. 71 میں معاہدہ جو شملہ معاہدہ ہوا وہ کیا تھا؟ اس میں سیز فائر لائن کو، یعنی سیز فائر رکا ہوا ہے، کھل جائے گا، کسی وقت بھی کھل سکتا ہے، اس کو آپ نے لائن آف کنٹرول میں بدلا. پھر شملہ معاہدے کی جو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو تاریخی روح سے تو شملہ معاہدہ ہمیں جو تاریخ سمجھ آئی ہے کہ اس حساب سے لائن آف کنٹرول میں اس کے تابوت میں کیل ٹھونکتا ہے. پھر آپ لاہور معاہدہ کرتے ہیں اور اس میں بھی کشمیری فریق نہیں ہے. پھر آپ 1990 کی جس وار کی بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے کتابیں بھری پڑی کہ اس وار میں کیا کھویا کیا پایا اور اس میں کشمیریوں کے لیے کیا
समर था, तो ये एक हिस्ट्री में हमें जाना पड़ेगा। ये 1979 की जो मसल्ला जद्दोजहद है, हमने तो उसी का आगाज़ सुना है कि मसल्ला जद्दोजहद का आगाज़ जो है मुजाहिदीन की सूरत में वो 1979 में हुआ। क्या ये दुरुस्त है? इसमें तस्हीह करते चलें कि ये 31 जुलाई 1988 को हुआ, यानी कि 89 को नहीं हुआ। और इसको अगर इस कंजंक्शन में देखें कि 31 जुलाई 1988 को मुसल्ला जदोजहद का आगाज़ होता है इंडियन हेल्ड कश्मीर में। 17 अगस्त 88 को यहाँ की रजीम, यहाँ की सरबराह ममलिकत का क्रैश हो जाता है। अच्छा, ऑलराइट। फिर ये है कि ममलिकत पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुकूमत कितना ही अच्छा काम कर रही हो, वो 10 साल बाद जाए या 10 दिन बाद जाए, आने वाली हुकूमत जो है ना उसको, उसकी टोटल पॉलिसी को कैरी फॉरवर्ड नहीं करती। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि भारत में जो है उसने यूएनओ की करारदाद को जो है वो पसे पुश डाल दिया, लेकिन पाकिस्तान ने यूएनओ में अपना किरदार क्यों अच्छे अंदाज से पेश नहीं किया कि आलमी बिरादरी जो है वो कश्मीर के मसले पर जो है वो कश्मीरी आवाम की जदोजहद को सामने लेके आती या उसको जो है बढ़ा चढ़ा के पेश करती, ताकि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ है कि हमें एक आज़ाद मुमलिकत दी जाए और उसका अमली जामा पहनाया जा सके। देखिए सर, बहसीत तालिब इल्म के और बहसीत कश्मीरी हम समझते हैं कि जो इंडिया है वो न सिर्फ गासिब है, कातिल है और मुनाफिक है, लेकिन जो कुछ भी वो जुल्म कर रहा है वो बबांगे तुल कर रहा है। यूएनओ में ले जाने वाली पहली करारदाद नेहरू थे, नेहरू साहब जो है वो यूएनओ में लेके गए थे। ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा सॉफ्ट कार्नर लेने की कोशिश की कि कश्मीरी नस्ल हूँ तो, लेकिन दूसरी तरफ ममलकत पाकिस्तान की तरफ से 5 करारदादें। ठीक, इंडिया ने जो 5 अगस्त 2019 को जो वायलेट किया, जो टेक ओवर किया, आर्टिकल ख़त्म दो किया, आर्टिकल ख़त्म किए, जिसमें सबसे ज़्यादा नुकसानदेह जो कश्मीरियों के लिए है, उनकी पूरी डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए वो 35A है। 35A और 370 आर्टिकल 35A जो है ना, वो सेटलर को नहीं परमिट करता कि आप रियासत जम्मू कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान कहीं भी आप वहाँ पे लैंड परचेज़ करें। तो इसने तो वही किया जो अंग्रेज़ ने कभी लैंड रिफॉर्म किया था। इसने तो वो सारे मुआहदात जो है ना, जो यूएनओ की करारदादों में लेके गया था, जो उसके बाद के सिंतास मुआहदा था, ठीक है, जो आपका शिमला मुआहदा था, और उसके बाद जो भी छोटे बड़े मुआहदात थे उन सब को रोनता हुआ गया। लेकिन तारीख तो ये कहती है कि हुकूमत पाकिस्तान की उसमें या सरबराहान ममलिकत की उसमें कंसेंट शामिल थी। ये तो तारीख कहती है ना, ये तो कोई नहीं। तो अगर कंसल्टेशन पाकिस्तानी हुकूमत की इस हवाले से शामिल थी तो कश्मीरी अवाम इस हवाले से क्यों खामोश रहे और उन्होंने क्यों इस हवाले से कोई जद्दोजहद का मुसलसल आगाज़ नहीं किया, जबकि ये एक बहुत बड़ी कश्मीरी अवाम से ख़यानत थी जो आर्टिकल 370 और 35A ख़त्म किया गया भारत की जानिब से। देखें जी, उन्होंने जितने भी वार किए ना वो फ्रंट साइड से किए, और हमारे भाइयों ने जो वार किए ना वो बैक साइड से किए। और फिर ये कहना कि कश्मीरियों ने जदोजहद नहीं की, हमारी जदोजहद अनथक जदोजहद, लाजवाल कुर्बानियाँ हैं, लेकिन उस वक़्त क्या उस कश्मीरी का खून नहीं खोलेगा जब आप उससे कहेंगे आपने कोई स्ट्रगल नहीं की? जिसके भाई मरे, जिसकी प्रॉपर्टियाँ जलाई नहीं, जिसके साथ जिसकी औरतों का रैप किया गया, ये बैनुल अक़वामी जंगी कवानीन के तहत जिसने भी किया वो लायबल टू बी पेनलाइज्ड। लिहाजा मेरा दोस्त, मेरा भाई
جمیل چودھری جھیل ڈل پہ قربان ہوتا ہے. میرا دوست، میرا چھوٹا بھائی شمراز شاز قربان ہوتا ہے. ہمارے بھائی سیز فائر لائن پر جو نا 12 فروری کو بھون دیے جاتے ہیں. کس آڑ میں؟ کہ وہ اعلانیہ سیز فائر کو کراس کر رہے تھے، کہ ہم اس کو نہیں مانتے، چونکہ دو ممالک کے درمیان معاہدہ تھا کہ اس طرف سے آنے والے کو تم مارو گے، اس طرف سے آنے والے کو میں ماروں گا، اور آپ نے کر کے دکھایا. لہٰذا مجھے کیا ہر کشمیری کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب اگر یہ کہیں گے جی کشمیریوں میں ایکا نہیں ہے، کشمیریوں نے موومنٹ نہیں کی. ہماری موومنٹ بدقسمتی سے اس کو وہ انٹرنیشنلی ایکسپوجر نہیں ملا، چونکہ ہمارے اپنے ہاتھ میں بین الاقوامی سطح پر ہم ریکگنائز نہیں تھے، اور دیٹس وائی. ادروائز ہماری موومنٹ کو کس قوم کی تاریخ میں کھالیں زندگی کھینچی ہیں؟ کس قوم نے جو نا اپنے بیٹے جو نا سیز فائر لائن پہ قربان کیے ہیں کہ جاؤ میرے بیٹے تم قربان ہو؟ وہ صرف اور صرف کشمیری ہیں. تو لہٰذا یہ سوال کہ جی کشمیریوں نے اسٹرگل نہیں کی، ہم کل بھی اسٹرگل میں تھے، آج بھی اسٹرگل میں ہیں، اور آئندہ کل بھی. اتار چڑھاؤ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے نا. ایک وقت میں ہمارے یہاں لیڈرشپ آزاد تھی. اس وقت دنیا کی سب سے طویل قید کاٹنے والے لیڈرشپ کا ہے. نیلسن منڈیلا کو اگر آپ نکال دیں تو وہ کشمیری. یاسین ملک صاحب اس وقت کہاں ہیں؟ جس کے ساتھ 6 پرائم منسٹر انڈیا کے اور ڈفرینٹ جناب وہ لوگ اس سے ملتے رہے، اور آج بھارت اس بات کا سہارا لیتا ہے، کہتا ہے کہ جی یو آر دا ٹیررسٹ. وائی ناٹ دوز پیپل ور ٹیررسٹ being a prime minister of India, you talk to me. صحیح. تو ہمیں بین الاقوامی طور پر جس سپورٹ کی ضرورت تھی، جس وکیل کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے نا، وہ وکیل اپنے معاملات میں بیک آف کر گئے، ٹھیک ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں، اس میں ایڈیشن کر دوں جی کہ آزادی کشمیر صرف مذہب کی بنیاد پہ ہم کسی کا سے علیحدہ یا کسی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. آپ اکانومیکلی اپنا مملکت پاکستان کے فوائد دیکھیں. 36 چھوٹے بڑے دریا ہیں جو کشمیر میں بہتے ہیں، جس میں سے 5 میں سے 3 دریا کس نے بیچے انڈیا کو. اور آج کا میرا سوال یہ ہے کہ اس قوم سے پوچھے آج راوی بنجر کیوں ہے؟ یہ تو انڈیا کی جانب سے جو ہے نا وہ پانی کی جو ہے وہ یہ لگا رہا ہے کہ پانی کو وہ انڈیا کی سائڈ سے بند کیا جاتا ہے نا کہ انڈیا کشمیر کی کی سائڈ سے جانب سے بند کیا جاتا ہے. جب آپ نے تشتری میں پیش کیا، آپ نے دیا، آپ کو اس کو آتھورائز کیا، اس کو امپاورمنٹ دی، اور کیا کیا اس حوالے سے. اب وہ جب اس کو مرضی آتی ہے وہ جنا کھول کے آپ کو سیلاب میں بہا دیتا ہے، جب اس کو مرضی آتی ہے وہ آپ کا پانی بند کر دیتا ہے. لیکن دیے کس نے؟ پاکستان نے انٹرنیشنلی کورٹ میں بھی اس کو فائل کرا ہے. اس حوالے سے بتائیے اس میں کیا ڈیولپمنٹ. بہرحال تو میرا نیکسٹ سوال یہ ہے کہ انڈیا میں جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے وہ ان کا ایک ہی نشانہ ہوتا ہے، کشمیر کشمیر کشمیر. یعنی کہ کہیں بھی اگر کوئی دہشت گردی ہوتی تو کیا انڈیا کے دماغ میں یا ان کی پولیٹیکل ایلیٹ میں یہی بھرا ہوا ہے کہ اگر کہیں کوئی دہشت گردی ہوگی تو وہ کیا کشمیر ہی انوالو ہوگا اس میں؟ لیکن جی ہماری تو انڈیا سے جنگ رہی ہے اور جنگ رہے گی، بلکہ ہر اس ظالم اور غاصب سے جو سرزمین کشمیر پر اپنے ناجائز پنجے گاڑے گا، تو انڈیا سے ہم ہمدردی کی توقع تو نہیں رکھ سکتے. انڈیا سے یا کسی بھی آکوپائر سے کبھی کسی مظلوم نے یہ توقع رکھی ہے خیر کی، ٹھیک ہے. وہ تو آج بادل اگر زور سے کڑکتے ہیں وہ کہے گا کہ جی کشمیری دہشت گرد ہے، وہ کہتا رہا ہے. یعنی ایک وقت کا 6 پرائم منسٹر سمیت ڈفرینٹ فورم پر، انٹرنیشنل فورم پر ریکگنائز یاسین ملک اس وقت اگر زیر عتاب ہے تو ہم انڈیا سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور دیٹس وائی جو قوموں کی اسٹرگل ہوتی ہے نا وہ مسلح کیوں ہوتی ہے؟ وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ جب بات سے بات نہیں بنتی.
وہ وزیر اعظم آج ہے انڈیا کا جو خود دہشت گردی میں ملوث رہا ہے. مثلاً اس نے جو اپنے ہی صوبے، باہر کے صوبے میں جو جہاں کا وہ پہلے وزیر اعلیٰ رہا ہے، تو وہاں پہ دہشت گردی میں انوالو رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کشمیری عوام جو ہے وہ دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہی ہے. تو اب ہم اس حوالے سے کیا سمجھیں کہ آج کے دن جو ہم منا رہے ہیں، یعنی کہ یوم کشمیر، آزادی کشمیر منا رہے ہیں، تو اس ڈے کو جو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ایک پازیٹیو سائن نہیں ہے پاکستان کی جانب سے کہ ہم اپنا سارا کاروبار، اپنا سارا محنت مشقت والے دن جو ہے وہ کشمیر کے لیے ریلیاں اور ان سے اظہار یکجہتی کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، اتنے بڑے کسی بھی کاز کے لیے یا کسی بھی قوم کی حمایت کے لیے اگر تو یہ خالصتاً اللہ اور اللہ کے نبی کے نام پر فی سبیل اللہ ہمدردی ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بڑا قدم کوئی بھی نہیں. لیکن فقط دعا سے نہیں کٹتی زنجیر مولانا. اس کے پس پردہ بھی آپ دیکھیں نا، آپ انٹرنلی آئیں، پورٹ بند، ایئرپورٹ بند، بزنس بند، شٹ ڈاؤن. ایک دن کی اسٹرائک سے آپ کا کتنا لاس ہوتا ہے؟ کسی ملک کا جی، کتنا لاس ہو رہا ہے سر؟ ملینز ڈالرز کا ڈیفینیٹلی لاسز ہوتے ہیں جو بیئر تو کرنے ہوتے ہیں. دوسری طرف ملک کی ایلیٹ، ملک کے حکمران یہ کہتے ہیں کہ جی خبردار آگے نہیں بڑھنا یار، ہمارے پاس پیٹرول ختم ہے. تو اس کو ہمدردی کہیں گے یا اپنے ساتھ زیادتی کہیں گے؟ اس کو کیا نام دیں گے؟ اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ آزاد کشمیر گورنمنٹ، جو انفیکٹ 47 کی گورنمنٹ کی پیرالل گورنمنٹ تھی، انقلابی گورنمنٹ تھی، جو بیس کیمپ تھا، اس کو مت بیس کیمپ میں تبدیل کریں، وہاں پہ اپنی طفیلی آرگنائزیشن کو بیک کریں، ٹھیک ہے نا. آپ اخلاقی طور پر اس طرح سپورٹ کریں جس طرح دنیا کے ممالک کرتے ہیں. اسرائیل کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے. کیا ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان وہاں میجورٹی میں، اور دیٹس وائی نا کوئی ملک ہماری سپورٹ نہیں کرے گا. ایران اس لیے نہیں کرے گا، اس کے تعلقات انڈیا سے خراب ہوں گے. پاکستان اس لیے نہیں کرے گا جی، میری اس میں خطرہ ہے. افغانستان اس لیے نہیں کرے گا، ان کے اپنے حالات خراب ہیں. اور آپ ایک دن کی اسٹرائک کو کہیں گے کہ جی چونکہ ہم آپ کی حمایت میں یہ اسٹرائک کر رہے ہیں اور 89 سے کرتے آ رہے ہیں، اور دیٹس وائی نا آپ ہماری شارک ہیں. سر ہم 80 سال تک اگر آپ کی شارک کسی بھی ذی شعور کی بلکہ ذی روح کی شارک اگر کہیں پریس ہو رہی ہو تو 80 سال تک اس کی سروائیول کیسے؟ لہٰذا آپ کی ماؤں بہنوں کی حد تک، عوام کی حد تک آپ کی اسٹرائک بہت بڑا کام، لیکن آپ کے اندر یہ ضمیر آپ کا بیدار ہونا چاہیے کہ یہ اس کا یوٹیلائز کیا ہے. اس بیس پہ جو ہے نا، میں کہیں شنگریلا پہ قبضہ تو نہیں کرنا چاہ رہا. اس بیس پہ میں وہ ایک جگہ ہے جہاں سے کرومائٹ نکلتا ہے، میں وہاں قبضہ تو نہیں کرنا چاہ رہا. پاکستان نے کیا او آئی سی کے اندر کشمیر کے ایشو کو مسلم امہ کا مسئلہ نہیں بیان کیا؟ کیا یو این او میں مسلم امہ کے حوالے سے کشمیر کے کوس کو نہیں اجاگر کیا؟ اب ایسی بہت ساری ایسی ہسٹریز موجود ہیں. ایون یہ کہ ہر جو یو این اے میں ہمارا وزیر اعظم خطاب کرتا ہے وہ کشمیر کی بات کرتا ہے، کشمیر کی خود ارادیت اور خود آزادی کی جدوجہد کو وہ وہاں پر باور کرواتا ہے. کیا یہ پاکستان کی جانب سے کیا کشمیریوں کے لیے ایک اچھا اقدام نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنی اخلاقی اور اپنی معاشرتی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے عالم اسلام میں یا عالم دنیا میں جو ہے وہ اس کو اس مسئلے کو اجاگر کر رہا ہے؟ ستم گرو مجھے بار بار، نہ فریب فصل بہار دو. اس دام میں وہی آئے گا
جو جیے گا فصل بہار تک. پہلی بات ہے کہ اس طرح کی کوئی ایفرٹس مملکت پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی, اور بلکہ دل گردہ ہونا چاہیے, بات سننے کا جو نا حوصلہ ہونا چاہیے کہ پہلی قرارداد جو یو این او میں جی انڈیا لے گیا تھا, اس کے بعد وہ تھا کشمیر کوشچن, اس کو انڈو پاک کوشچن میں یا انڈو پاک وہ تھا کشمیر پرابلم, انڈو پاک کوشچن میں کس نے بدلا؟ ٹھیک ہے, او آئی سی کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں. او آئی سی اس کو اگر آپ سیپریٹ کر کے دیکھیں نا, او آئی ول سی, تو بہتر ہوگا بجائے او آئی سی. میں تو کہتا ہوں اس کا تو نام ہی ختم ہونا چاہیے. یہ فلسطین اور کشمیر کے لیے جب ان کا منہ ہوتا ہے انڈیا کی طرف تو ان کو فلسطین یاد آ رہا ہوتا ہے, جب ان کا منہ ہوتا ہے کسی اور کی طرف تو کشمیر ان کو یاد آ رہا ہوتا ہے, اور وہاں صرف اپنا ٹور کرنے تک ان کو یاد ہوتا ہے. اس سے آگے ان کی کوئی تاریخ اٹھا کے دیکھنے ان کا کوئی رول نہیں. لہذا کشمیر کے نام پہ, فلسطین کے نام پہ ایک فرنچائز ہے, ایک جاب ہے, ایک پروٹوکول ہے, وہ اچیو کرتا ہے یہاں کا بیوروکریٹ. ادروائز ایون ہی ڈزنٹ نو what is this complete spelling of Jammu and Kashmir. جموں اینڈ کشمیر 2019 میں جو یہ آرٹیکل کی منظوری, مطلب آرٹیکل کو ختم کر دیا گیا بھارت میں, کیا اس کے بعد پاکستان کا موقف کمزور ہو گیا؟ اس کا آپ کشمیریوں سے پوچھنے کے بجائے آپ حکمرانوں سے پوچھیں کہ آپ یہ کیا انڈیا نے, سمجھتے ہیں کہ کشمیری میں جو ہے وہ پاکستانی موقف کو کمزور سمجھتے ہیں اس آرٹیکل ہم کے ختم ہونے سمجھتے کے ہیں بعد؟ پاکستان ہیز کمپرومائزڈ. کمزور کی کیا بات کر رہے ہیں؟ پاکستان کا تو موقف ہی نہیں ہے. پاکستان نے تو ان کو راستہ دیا. اگر ایسی بات نہیں تھی تو جو 15,000 20,000 لوگ جو نا لائن آف کنٹرول پہ, ہم لائن آف کنٹرول کہتے ہیں, سیز فائر لائن کہتے ہیں, اس پہ جو ہے نا وہ چڑھ دوڑے تھے, مرنے کے لیے تیار تھے, کیوں روکا گیا ان کو؟ کہ جی میں آئی ایم ایکسفورڈ کوالیفائڈ پرائم منسٹر اور میں جو ہے نا بہت اچھی اسپیچ کروں گا یو این او میں جا کے. پھر کیا ہوا؟ آدھا گھنٹہ کھڑا رہیں گے, آپ 10 منٹ کے لیے کھڑا رہیں گے. یا کسی قوم کا فیصلہ کرنے کے لیے یا اس کی وکالت کرنے کے لیے آپ اسے کہیں صبر کرو, گھبرانا نہیں, میں بہت اچھی انگریزی بول کے آؤں گا. دراصل وہ لوگ ہی امپاور نہیں ہوتے جو ہمارے لیے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ان کو آگے ان کا ایک یوز ہوتا ہے, یوٹیلائزیشن ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے یہ بات کرنی ہے, باقی سارا مسئلہ ہمارا ہے. جس طرح لائف انشورنس والے کہتے ہیں کہ جی آپ پیمنٹ دے دیں, باقی آپ آرام سے مر جائیں اور سارا کام ہمارا ہے. دس از دا ڈپلومیٹک فرنٹ آف سوری ٹو سے گورنمنٹ آف پاکستان. یہاں پر ایک سوال اور ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ کیا انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کشمیری عوام سبسڈری میں دب گئی ہے جس کی بنا پر وہ اپنی جد و جہد کو ابھی کنٹینیو نہیں کر پا رہی؟ پہلی بات ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جد و جہد کو اسٹاپ کب کیا کہ وہ کنٹینیو کریں گے؟ اسٹاپ اس معنوں میں کہ ابھی ہمیں کوئی جو ہے نا وہاں پر تحریک میں وہ جان نظر نہیں آتی جس کی بنا پر جو ہے وہ عالم دنیا جو ہے وہ اس کے لیے آواز بلند کرے یا ان کی حق خود ارادیت کو سمجھے. دنیا نے پہلے بھی اس کے کیس کو جو ہے نا وہ دو طرفہ معاملہ سمجھتے ہوئے, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان زمینی تنازع سمجھتے ہوئے اسے اگنور کیا, اور انٹرنیشنل فورم پر جب تک کوئی بھی ملک, کوئی بھی قوم, اس کے افراد بذات خود اپنا کیس نہیں پلیڈ کریں گے, دوسرا کوئی آپ کا کیس پلیڈ نہیں کرے گا تو کس طرح کرے گا؟ وہ اپنے مفادات کی نظر سے کرے گا. اور جو جیسا کہ ہوا
اور کشمیریوں کی لیڈرشپ کو کتنی مرتبہ تحت کیا گیا، اس کا کسی کو اندازہ ہے؟ کشمیر کی تقریباً 90% جو لیڈرشپ ہے، ایک مرتبہ نہیں، جی ایک تسلسل ہے جو کھالیں کھینچنے کا واقعہ ہے. اس کے بعد اگر اس جدید دور میں یا ریسنٹ اس میں جائیں ایرا میں، تو کیا 30 مارچ 1996 کو 38 آدمی جس میں شبیر صدیقی شہید سمیت درگاہ حضرت بل پر نہیں اڑائے گئے؟ جی کیا ہمارے مہربانوں نے جو نا وہ چرار شریف کی درگاہ کو نہیں اڑایا؟ ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے کشمیری قیادت کو بارہا قتل کیا گیا، ختم کیا گیا. اگر کوئی زندہ ہے تو وہ یاسین ملک کی صورت میں جو نا وہ جیل کے اندر جو نا وہ ڈاکٹر فختو ہے، یا اور بھی بہت سارے لیڈرشپ ہے، خواتین ہیں. ٹھیک ہے. تو انڈین ایکٹس جتنے بھی تھے وہ تو کرائم وار میں آتے ہیں. اس آرٹیکل لگنے کے بعد کشمیری لیڈرشپ قید ہونے کے باوجود کہ عوامی جدوجہد وہاں ابھی جاری ہے، اس عنوان سے وہاں پر کوئی تحریک چل رہی ہے یا کوئی ایسی موومنٹ ہو جس کی بھی آپ پر یہ کہیں کہ کشمیر کی ابھی آزادی باقی ہے؟ دیکھیں کہ وہ علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ آتش چنار جو ہے نا سرد نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس مومنٹ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا رحم و کرم ہے کہ آج بظاہر اقلیت میں ہوتے ہوئے ریسنٹلی جو ہے نا ایک انٹرویو جو ہے نا وائرل ہوا ہے بابو لال صاحب. ٹھیک ہے. کس دیدہ دلیری سے وہ انڈین انلیگل فورسبل آکوپیشن کو چیلنج کر رہے ہیں اور اس کی سپریم کورٹ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیسیشن دو، جموں کشمیر ہماری مدر لینڈ ہے، یو آر انلیگل فورسبل آکوپائر. تو موومنٹ کا یہ رنگ ہے، موجود ہے. یعنی کہ آپ سب کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو ہے وہ ابھی بھی جدوجہد کے لیے جو ہے وہ عوام یا مطلب وہاں کی لیڈرشپ جو ہے وہ میدان عمل میں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ خطہ جو آکوپائڈ کشمیر کے نام سے، چاہے وہ پاکستان کے پورشن پہ ہو، چاہے وہ چائنا کی سائڈ ہو، چاہے انڈیا کی سائڈ ہو، یہ ایک خطہ جو ہے وہ ایک لارج آرمی ایریا کہلانے لگا ہے. یعنی کہ یہاں پر سب سے زیادہ آرمی ڈپلائیڈ ہے. تو یہ ایک خطرناک صورتحال نہیں ہے کہ اگر خدا نخواستہ جنگ چھڑتی ہے تو وہاں کی عوام کے لیے ایک بڑے مسائل پیدا کر دے گی؟ پہلی بات ہے بحثیت کشمیری ہم نہ مملکت پاکستان، نہ مملکت ہندوستان، نہ ہی چائنا، کیونکہ اس نفرت کی بنیاد پہ ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے بالخصوص پاکستان کے، خدا نخواستہ پاکستان کا کوئی لاس انجریز. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک آپ زون ڈکلیئر ہونے کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، زون ڈکلیئر نہیں ہے، انلیگل آکوپیشن ہے. نہیں، 7 لاکھ آرمی تو صرف انڈیا کی ہے. 7 نہیں ہے، 8 ہے. 8 لاکھ چلیں، 8 لاکھ لگائیں تو ٹھیک ہے، یہ 8 بہت بڑا ریگولر ہے. ریگولر. اگر اس کو کانٹیکس میں دیکھا جائے، جی جو ڈفرینٹ معاہدات ہیں، تو جس وقت کبھی انٹرنیشنلی پلیبیسائڈ ہوگا جموں کشمیر میں، تو ہم بھی میموری فریش کر لیتے ہیں، آپ بھی دیکھ لیجئے گا، 49% اس وقت ایگزسٹنگ ایڈمنسٹریشن کنٹرول کرے گی اور پاکستان کی تمام ایڈمنسٹریشن وڈرا ہوگی. آلرائٹ. اس کو کنٹونمنٹ بنانا یا اس کو اس پورے ایریا کو وجہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے. وجہ یہ ہے کہ 2040 آج 25 ہے نا، 15 سال بعد پیٹرول
کہ بوتل سستی ہوگی، پانی مہنگا ہوگا. بدقسمتی سے خوبصورتی میرے وطن کی دشمن بن گئی ہے کہ وہاں پہ 36 چھوٹے بڑے دریا ہیں. یعنی کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے وہ ایک چیز نہیں ہے نا، وار فار واٹر ہوگی. ہے. اچھا ہے. اور وار فار واٹر مزید اس لیے نہیں ہے کہ یو ہیو سولڈ کتنے 3 ریورس. 3 ریورس پہ کمپرومائز. انڈس واٹر ٹریٹی پڑے نا، ہو ہیز سولڈ. جن حکمرانوں نے، ان کی نسلوں نے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ راوی کیا تھا اور اس وقت دھول کیوں پھانک رہا ہے. اور انڈیا وہ ذخیرہ کر کے کہاں لے کے گیا ہے؟ تھر پارکر کو پانی دینے پہ تلا ہوا ہے. کل کو وہ سندھ کو کہے گا جی میں پانی دیتا ہوں، چھوڑو اس کو وہ ان کو کینالے بنانے دو، وہ پانی تمہیں وہاں سے بند کر دوں گا اور ادھر سے میں تمہیں پانی دوں گا. تو مملکت پاکستان کہاں کھڑا ہوگا؟ پاکستان جو ہے وہ کشمیر کے موقف کے ساتھ ساتھ اپنے پانی کے موقف سے بھی بیک کر جائے. دیکھیں کچھ چیزیں جو نیچرل ریسورسز ہیں نا، پاکستان کا اسٹیٹ کا اپنا موقف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن موقف کو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی ہم آپ کے ہمدرد ہیں، ہم آپ کے سب کچھ ہیں. بحیثیت کشمیری ہم کہتے ہیں ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم تابعدار اور وفادار نہیں ہیں، ہم آپ کے خیر خواہ ہیں. دریاؤں کا بہنے والا رخ ٹوٹل پاکستان کی طرف ہے جی. اور ایک نہیں ڈفرینٹ قسم کی ٹریڈ ہم وایا سچ واٹر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارا آپ کا روحانی رشتہ ہے جو متاثر نہیں ہو رہا. وہ کہ بڑی بڑی فرنچائزز بن گئی ہیں نا مذہب کے نام پہ بھی، لیکن یہ کہ وہ متاثر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا. لیکن ہم اپنی کشمیریت کو تو نہیں متاثر کریں گے نا. اور ایک یہی نہیں، انڈیا کو اس سے کتنا بینیفٹ ہے. ابھی ریسنٹلی ریسرچ کے مطابق ریاسی اسٹیٹ کے اندر ایک جگہ ہے، وہاں جو لیتھم دھات ہے، ان فیوچر یہ سارا کچھ اس پہ جانے والا ہے. اور اس کا سب سے بڑا ذخیرہ ریاست جموں کشمیر کے علاقے میں ہے جو انڈین آکوپائڈ. نیچرل ہمارے پاس صرف ایک پیٹرول نہیں ہے، اچھا ٹھیک ہے، باقی قدرتی وسائل سے بھرا ہوا ہے آل سورسز. اور ہمارے ساتھ آپ کی ہمدردیاں نہیں ہیں، آپ کی للچائی ہوئی نظریں ہیں. یار یہ اچھی جگہ جو ہے نا، جو ہماری، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے 75 سالوں سے کشمیر کی حمایت میں پاکستان نے جو اول دستے کا رول پلے کیا ہے وہ ایک کمپرومائز تھا، یا وہ ایک طرح کا کیا مطلب کوئی لالچ سے بھرا ہوا کوئی گفٹ تھا جو وہ لینا چاہ رہا تھا؟ دیکھیں سر، 2 بھائی ہیں، آپ کو بھی اپنا گھر بنانے کا حق ہے، مجھے بھی، ٹھیک ہے نا. بڑا ہونے کے ناطے ہمارے ساتھ وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک کسان مر گیا، اس کے 2 بیٹے رہ گئے. ورثے میں ایک گائے تھی، بڑے والے نے کہا کہ اس کا پچھلا حصہ میرا، اگلا حصہ تیرا. وہ اس کو گھاس کھلاتا، سارا کچھ پانی پلاتا. پچھلے حصے میں دودھ تھا، وہ اس کو دودھ مل کے دوسرا والا وہ کر لیتا. درخت ہے، یہ تیرا، نچلا حصہ ٹوٹل تیرا، اوپر کا میرا، اوپر پھل فروٹ لگتے وہ اس کھا لیتا. ایک کمبل تھا، پورا دن یہ تیرا، صرف رات کو میرا. وہ بیچارہ ٹھٹھرتا رہتا، وہ اوڑھتا رہتا، ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ساتھ یہ ہے، ہمارے ساتھ پاکستانی کشمیریوں سے ریلیٹڈ جو پاکستانی پالیسی ہے، کیا وہ بھی اس طرح کی پالیسی ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر طرح طرح کی سبسڈیز موجود ہیں، وہاں پر بہت ساری بینیفٹس دیے جاتے ہیں. عام شہری پاکستان کے علاوہ کشمیریوں کو زیادہ بینیفٹس دیے جاتے ہیں. ایون یہ ایک آزاد کشمیر نہیں بلکہ گلگت بلتستان میں بھی سبسڈیز موجود ہیں پاکستانی گورنمنٹ کی جانب سے.
اگر اس کو میں یوں جواب دوں آپ کو کہ کراچی کتنا ریونیو دیتا ہے مملکت پاکستان کو؟ 60% 60% کلیم کر دیں ہے نا، آپ، کلیم کر دیں. پولیٹیکل دعوی سمجھ لیں 60% ہے، جی ٹھیک ہے نا. آپ جو سبسڈی دے رہے ہیں، آپ نے شملہ وہ منگلا ایگریمنٹ پڑھا؟ بنگلہ ایگریمنٹ میں کیا ہے؟ اس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں نا کہ منگلا ایگریمنٹ میں کہ کتنے عرصے تک آپ بجلی کتنے پیسوں میں ہمیں دیں گے، ٹھیک ہے. صحیح. جو معدنیات ہیں اس میں گلگت بلتستان. بلتستان میں، جی کیا آپ کو مجھے معلوم ہے وہاں چیف کورٹ ہے، اس کا چیف کون ہے؟ کیا ہمیں معلوم ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں پولیس ہے، اس کا آئی جی کون ہے؟ آزاد کشمیر اب جی بی میں گورنمنٹ ہیں، ان کا واسرائے کون ہے؟ اور وہاں وزیر اعلیٰ ہوتا ہے، مقامی ہی ہوتا ہے وہ بھی. ناٹ وزیر اعلیٰ نہیں ہے، وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم تو وہاں ہائی ہے. کورٹ ہے، جی سپریم کورٹ ہے، لیکن سٹنگ پرائم منسٹر آف پاکستان وزارت امور کشمیر کو جو چیئر کرتا ہے، اس کے انڈر میں ایک سیکرٹری جو ہے نا، وہ وہاں کا واسرائے ہے. ہمارے کوٹے پر شاید میں غلط ہوں، آپ سے میری ریکویسٹ بھی ہے، آپ بھی اسٹڈی کیجیے گا. ہمارے کوٹے پر اگر ہم کہیں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو وہاں کا جو بیوروکریٹ ہے آزاد کشمیر کا، اس سے کہتے ہیں یار میرا نام دے دو، وہ کہتا ہے تو واپس جا، اور کتنی سیٹیں ہیں، میں واپس آتا ہوں یہاں سے. جب سیٹ پتہ کرنے کے جاتا ہوں، وہ سیٹ کوئٹہ کالج سے میڈیکل کی سیٹ پر میرے کوٹے سے جسٹس جاوید اقبال کی بیٹی پڑھتی ہے، ریٹائرڈ جسٹس، کشمیری نہیں پڑھتا. ٹھیک ہے، کتنے پرسنٹ کوٹا ہے؟ ابھی میرے پاس روزگار کا کیا وہاں پہ وسیلہ ہے؟ بیکاز آل سورسز آکوپائڈ بائی سم ادر پیپل. میرے ایریا کو اپنی ٹورزم کے لیے، ٹھیک ہے نا، جی یہ آکوپائی کیا جا رہا ہے. اور خود مملکت کے ذمہ داران اس نعرے کو اس سے انحراف کر رہے ہیں. کون سا بلا؟ تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے نا. اور پھر تر رہا یہ کہ کہتے ہیں جی ہماری شارگ ہے. یار میں تمہاری شارگ ہوں، ٹھیک ہے، تو 5 میں سے 3 دریا کیوں بیچیں؟ میں آپ کی شارگ ہوں. 68 کلومیٹر کی جنا سرنگ لگا کے جنا مظفر آباد کو گٹر نالے میں کیوں تبدیل کر رہے ہو؟ میں آپ کی شارگ ہوں. ننگی پہاڑی پہ آپ کا ہیلی جاتا ہے اور مجھے وہاں جاب نہیں ہے، میں آپ کی شارگ ہوں. کوہالہ میں جو ڈیم بننے جا رہا ہے، اس میں چپراسی بھی وہاں کا لوکل نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے سبسڈی دی. سبسڈی کے پیچھے میری 9 سے 10 مہینے کی جدوجہد ہے، پرامن جدوجہد ہے، پھر بھی میرے 4 لوگ آپ نے مار دی. اور پھر کوہوٹا اور جتنی بھی گزرگاہیں ہیں بٹوین اے جے کے اور پاکستان، وہاں پہ آ کے میں تانے سنتا ہوں، وہاں میری تذلیل ہوتی ہے. سوائے صرف راولپنڈی میں پچھلے اگر آپ کیلکولیشن اٹھا کے دیکھیں، درجنوں ینگ لڑکے مار دیے گئے، کوئی پتہ نہیں. آج کے پروگرام کا آخری سوال ہے کہ کشمیر اور فلسطین کے ایشو کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ایک ہی نظریے کے تحت جو ہے وہ عالم اقوام دیکھتی ہے اس کو؟ دیکھیں، فلسطین اور کشمیر 2 سیپریٹ ایشوز ہیں میری کم علمی کے باعث. کشمیر
جہاں قومیت کا مسئلہ ہے، جہاں اللیگلی 4 حصوں میں تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا، وہاں فلسطین، جتنی میری تھوڑی بہت سٹڈی ہے، مذہبی مسئلہ، ٹھیک ہے نا. اب مذہب کی آڑ میں وہاں، اور پھر دونوں کے درمیان ایک قدر مشترک ہے. وہ فلسطین بن چکا ہے، مجھے فلسطین بنایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فلسطین میں اس طرح کا جی ظلم و وہ جبر بن ہے چکا کہ نا، وہ بن چکا، جی. غزہ میں بن چکا، ٹھیک ہے نا، اور مجھے بنایا جا رہا ہے. میری کیا چیز ہے جو ڈپرائیو ہو رہی ہے؟ میری کیا چیز ہے جو چھینی جا رہی ہے؟ میرے CNIC سے لفظ کشمیر ہٹایا جا رہا ہے. مجھے پڑھنے کے لیے جو ڈومیسائل کی فیسلٹی تھی، وہ اب تو یہاں اندرون سندھ میں بسنے والے کو کراچی میں نہیں ہے، کراچی والے کو اندرون سندھ میں نہیں ہے. آپ نے ڈیموگرافی کو چینج کر دیا ہے، اور کرنے جا رہے ہیں مزید جو ہے. اور میرا کشمیر صرف آپ کے لیے جن جگہوں پہ حکومت آکوپیشن رکھ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کے لیے گولڈ مائن ہے. یو ہیو نو نیکسس ود می، لائک تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ. یو آر دا آکوپائر. اف ناٹ، کون ایلیٹ، کون سرکار. عام آدمی آج بھی کشمیر کے نام پہ قربان ہے. ماؤں بہنوں کی چوڑیاں بالیاں ہم نہیں بھول سکتے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں، جو سرکار کر رہی ہے، اب یہ تو اگلا اسٹیپ ہے. جب آپ مجھے جو ہے نا وہ صوبہ ہزارہ، ضلع مانسیرا میں ڈال رہے ہیں، جب آپ مجھے صوبہ گجرات اور ضلع کوٹا میں ڈال رہے ہیں، ڈریں اس وقت سے، ٹھیک ہے. ویسے بھی مرنا تو ہے ہی ہے نا. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد جب آپ کا رول ڈیفائن ہو گیا، کھل کے سامنے آیا، ٹھیک ہے نا. پہلے تو ہم اگر ذرا سا ینگسٹر جو ہے نا کوئی بات کرتا تھا لاؤڈلی پاکستان، ہو سکتا بزرگ تھپڑ مارتے تھے، جوتے مارتے تھے. لیکن 5 اگست 2019 کے بعد رول سامنے آ گیا نا، ٹھیک ہے نا، آپ کی اصل پکچر سامنے آ گئی. 19 کے بعد سے پاکستان کے اندر کشمیر بنے گا، پاکستان کے نعرے نہیں ہیں یہ دیکھیں، آج بھی موجود ہیں. آج کشمیر نہیں، کشمیر یوم بنے گا کشمیر پاکستان کا ڈے نعرہ. ہے، آج کی اس تمام کو تھوڑا ریلیوں سا میں کلیریفائی کر لیتے ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان، دیکھیں 47 کے بعد سے چلا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. میرا سوال یہ ہے، کسی اخبار کا تراشا بتائیں، کسی تاریخ کا جو ہے نا وہ واقعہ بتائیں جہاں یہ کہا گیا ہو کشمیر پاکستان کی شہر ہے. یہ تو قائد اعظم نے 1944 کے اندر جب پہلا وزٹ کیا تھا، بتائیے کہاں، وہاں پر کہا تھا. بتائیے کہاں. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پہلا قائد وزٹ اعظم کیا محمد تھا علی جناح تو انتہائی محترم، پاکستان انتہائی محترم. دیکھیں نا، آپ پڑھے لکھے انسان ہیں، آپ صحافی ہیں یا جو بھی ہیں، ہم بات کر رہے ہیں یار، اس کا کہیں تو پروف ہوگا نا. نہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کی تاریخ پاکستان پیدائش ہے، اخبار نے ایک جگہ لکھی 25 دسمبر 1900 یا 1800، جو بھی، ہم اسی کو مانتے ہیں نا. 14 اگست کیا آ گیا؟ بر صغیر کی تقسیم، پاکستان کا مارز وجود میں ہے، مانتے ہیں نا. جی. کہاں سے ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیں نا، اس وقت آپ تو میں نہیں تھے نا. قائد ہسٹری اعظم سے کی ملیں اگر گے نا آپ ہسٹری سر. دیکھیں اور تو دیکھیں کسی ایک اخبار میں تو ہوا ہوگا نا. 36 کے اندر پہلا وزٹ کیا، 44 میں سیکنڈ وزٹ کیا. جی. وہاں پہ وہ بیٹھک بھی جنا چکوٹھی کے مقام پہ ہم نے دیکھی، ٹھیک ہے، وزٹ کیا، ٹھیک ہے. لیکن یہ کہاں کہا کہ کشمیر میری شارک ہے، ہماری شارک ہے؟ کسی اخبار میں چھاپا ہوگا نا. تو یہ جو پالیسی اسٹیٹمنٹ تو ہوا ہوگا نا، ٹھیک ہے نا، وہ ریکارڈ پہ ہوگا، وہ آپ کی لائبریریوں میں ہوگا، آپ کے کتب خانوں میں ہوگا، آپ کی اخبارات میں ہوگا، ٹھیک ہے نا. ہسٹری ہے نا سر، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا. جی. معمولی بات نہیں ہے، ہسٹری ہے جس پہ پورا ستون کھڑا ہے.
میں اس کو کیسے اگنور کر سکتا ہوں؟ لیکن لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹیٹمنٹ موجود نہیں ہے. ناٹ ایٹ آل. میں چھوٹا سا کم علم انسان ہونے کے ناطے میں آپ سے عرض کروں کہ یہ پیپلز پارٹی بیرسٹر سلطان محمود چودھری کا دور تھا. اس نے جو ہے نا وہ یہاں پہ جو ہے نا چودھری ان کی حکومت تھی نواز شریف والی, اور اس میں جو ہے نا وہ واحد گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, اور مرکز میں جو ہے نا وہ مسلم لیگ کی. تو اس کے دور میں ہم نے اخباروں میں پڑھا. آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ آج کے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.